کیا مرغی اپنے اوپر حرام کر لیں؟ میں نے تو نہیں کہا حرام کر لیں، کیونکہ جو چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام نہیں کی اس کو حرام تو نہیں کیا جا سکتا، لیکن تحقیق ضروری ہے کہ آپ جو مرغی کھا رہے ہیں اس کی فیڈ کہاں سے آ رہی، اس کو کیا کھلایا جا رہا ہے، آپ کہاں سے خرید رہے ہیں، پہلا سٹیپ ان سے معلوم کریں ہول سیلر کون ہے، ان کے کس جگہ سے آتی ہیں، نہیں پتا تو پتا کروا لیں، وہاں چلے جائیں، تحقیق کریں، اور جہاں صحیح کام ہو رہا ہے، صحیح غذا کھلائی جا رہی ہے، اس جگہ کو دوسروں کو بھی بتا دیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم جن چیزوں کے عادی ہو چکے ہیں نا، ہم کنٹرول نہیں کر پا رہے۔ اگر میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے پورے 1 مہینے سے ایک نوالا بھی روٹی نہیں کھائی تو مانیں گے آپ؟ زندہ ہوں نا، بیٹھی ہوں آپ کے سامنے، ایسا نہیں کہ مجھے کوئی اس قسم کی ڈیزیز ہے جس میں روٹی منع ہے، لیکن جب میں کھاتی ہوں تو مجھے تھوڑی ایسیڈیٹی سی فیل ہوتی ہے، تو اس کے بغیر میں بہت کمفرٹیبل ہوں، مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے، نہیں کھائی۔ جب آلٹرنیٹ موجود ہیں تو ضروری ہے۔ شروع میں 1-2 دن تکلیف ہوئی، لیکن اس کے بعد اب طلب بھی نہیں رہتی، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اگر ہم کھانا کنٹرول کر لیں تو آپ یقین مانیں کہ ہم باقی ساری خواہشات پہ کنٹرول کر سکتے ہیں۔ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جہاں سے شیطان داخل ہوتا ہے، لہٰذا اس بات کا تحقیق کر لیجئے کہ جہاں سے آپ چکن لیتے ہیں وہ چکن کہاں تیار ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ مثلاً جہاں سے خریدنے جاتے ہیں ان سے پوچھیں کہاں سے لاتے ہیں، اگر وہ نہ بتائیں تو نہیں کہیں کہ ہم پھر آپ سے لیں گے نہیں، ہم کہیں اور سے لیں گے، رائٹ؟ تو میک شور کہ کون سا علاقہ ایسا ہے، جیسے ہم کسی نان مسلم کنٹری میں رہتے ہیں تو وہاں بھی چیزوں کی تحقیق کی جاتی۔ مثلا ہم لوگ جب کینیڈا میں تھے تو اس وقت بہت یہ مشکل ہوتی تھی کہ جو چیز ہم لا رہے ہیں یہ کہاں سے آ رہی ہے، لیکن ایک اچھی بات ان ملکوں میں یہ ہے کہ وہ آپ کو پورا نام، پتہ، فون نمبر، ایڈریس ہر چیز دے دیں گے اور کہیں گے کہ جا کے خود دیکھ لیں وہاں۔ مثلا چکن ہی ہے تو چکن کہاں سے آ رہا ہے، وہ تو کمپنیز ہوتی ہیں، وہ کمپنی کو آپ کسی وقت بھی دن رات میں کال کر سکتے ہیں، ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ آپ پوری ہمیں ڈیٹیل دیں، ان کو کیا کھلاتے ہیں، کتنے عرصے کے بعد ان کو ذبح کرتے ہیں، تو پوری تفصیلات مل جاتی، اور ذبح کیسے ہوتا ہے، کون سی جگہ سے آتا ہے، کون پیک کرتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو اس میں پھر تسلی ہو جاتی کہ جو ہم کھا رہے ہیں وہ حلال ہے یا نہیں۔ میرے خیال ہے کہ اگر تھوڑی سی ہم ایفرٹ لگائیں اور تھوڑا ہم بھی جو چکن بیچنے والے ہیں ان کے اوپر تھوڑا پریشر ڈالیں اور تھوڑا اور پیچھے جائیں تو انشاءاللہ تعالی بہت سی چیزوں کی اصلاح ہو سکتی۔ لوگ غلط کام کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ ہم ان کو موقع دیتے ہیں، ہم پوچھتے ہی نہیں ہے کہ یہ تم جو کھلا رہے ہو ہمیں یہ کہاں سے آ رہا ہے، ہمیں تو بس اس سے ہوتا ہے کہ جو مل جائے کھا لیں ایک دفعہ۔ تو اس میں ہمیں خود کوشش کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ جائیں، پوچھیں، تحقیق کریں، معلوم کریں، اگر کہیں کوئی بھی ایسی چیز سامنے آتی ہے تو الحمدللہ ایسا نہیں ہے کہ ہمارے ملک میں کوئی نوٹس لینے والا نہیں ہے۔ اصل میں جو منفی قسم کی گفتگو ہم دن رات کرتے رہتے ہیں اپنے لیڈرز کے بارے میں یا اپنے عوام کے بارے میں، اس کی وجہ سے پھر ہمارے اندر ایک ایسی مایوسی ہوتی ہے کہ یہاں تو اصلاح ہو نہیں سکتی اور بس ہر چیز ہی غلط ہے۔ ایسا نہیں ہے، اصلاح کرنے والے بھی ہیں اور نوٹس لینے والے بھی ہیں۔